الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک عادت نئی زندگی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو خالق کائنات اپنے فضل سے نئی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان کو ایک زندگی ہی ملتی ہے اور جب سلسلہ تنفس ختم ہوتا ہے تو اس زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے ایک زندگی وہ بعث بعد الموت ہے اور اس کے درمیان برزخ کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ دنیا میں ہوتے ہوئے کوئی نئی زندگی انسان کو کیسے میسر آ سکتی ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد نصوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں کہ جس وقت ایک انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کی زندگی کو نئی زندگی قرار دیا جاتا ہے اور پھر اسلام کے اندر جب اس کی ترقی ہوتی ہے، اپنی سستیاں چھوڑتا ہے یا گناہوں کی جو آلودگی جس کی وجہ سے اس کی زندگی میلی کچیلی ہو چکی تھی ان کو چھوڑتا ہے، تو بہت سے ایسے مراحل ہیں جہاں پر اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یومن والدت امہ،
کہ آج یہ بندہ ویسا ہی ہو گیا کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اس لحاظ سے گناہوں سے چھٹکارا اور معصیت کے دھوئیں سے نجات اور غلطیوں کے غبار سے بچاؤ، یہ ایک نئی زندگی ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کے لیے بندہ مومن کو مختلف مراحل عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ کیسے زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دیتا ہے اور زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک زمین بنجر ہو چکی تھی اور بالکل کھنڈر اور ویران کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ابر کرم برسا اور پھر وہ زمین ہری بھری ہو گئی، اس میں نکھار آ گیا، اس میں بہار کے جلوے آ گئے۔ وہ خالق کائنات جل جلالہ ایسی ظاہری مثالیں دے کر باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جیسے تمہارے سامنے یہ زمین کی زندگی اس کی موت کے بعد تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ اس کے ویران ہو جانے کے بعد پھر بہاروں کا سلسلہ آ گیا، ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ دلوں کی زمینوں کو بھی زندگی عطا فرماتا ہے، اور اس زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ کبھی کفر کے بعد اسلام سے زندگی دیتا ہے، اور کبھی مختلف جو فسق و فجور ہیں ان سے انسان کی رہائی کے بعد تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اس انسان کو رب ذوالجلال ایک نئی زندگی سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان موجود ہے کہ وقت وصال رو رہے تھے، بیٹوں نے پوچھا کہ آپ کو تو رب ذوالجلال کی بڑی اللہ کی دی ہوئی سعادتیں میسر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت سی بشارتیں عطا فرمائی، تو اس وقت آپ کیوں رو رہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور میں نے اپنی طرف سے رغبت کا اظہار کیا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خود تم نے یہ کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ہاتھ آگے کیا ہے، تم نے ہاتھ پیچھے کیوں ہٹا لیا؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اشترط، کہ میں شرط لگا کے مشروط اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترط ماذا، کیا شرط تم لگانا چاہتے ہو؟ تو کہتے میں نے کہا تھا کہ میں تب اسلام قبول کرتا ہوں کہ آج سے پہلے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام کہتے ہی اسے ہیں کہ جب اسلام آتا ہے تو پہلے سارے داغ دھل جاتے ہیں، سارے دھبے صاف ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کا سارا میل اور سیاہی وہ ساری اتر جاتی ہے، اسلام سے بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ لہذا اگر تم شرط نہ بھی لگاؤ تو یہ اسلام کا اپنا مقام ہے اور اس کی عظمت ہے کہ جس وقت بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، کفر سے نکلتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے سارے ماضی کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب اس نے راہ حق میں ہجرت کی خدا کے لیے تو اس سے پہلے جتنے گناہ تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے
بندے کے پہلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور رب ذوالجلال اس کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف میں جو پہلے نمبر پر نئی زندگی بیان کی گئی، اس کے لحاظ سے تو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہمیں یہ سعادت ہے کہ ہم شروع سے رب ذوالجلال کی توحید کو ماننے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہمیں خالق کائنات نے ہمارا ایمان ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی عطا فرما دیا، اور اس لحاظ سے کوئی ایسا وقت ہم پہ نہیں گزرا جو حالت کفر میں ہو اور اس کو چھوڑ کر پھر ایمان لا کے نئی زندگی حاصل کی جائے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں شروع سے ہی ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کا اگلا مرحلہ کہ ایمان کی زندگی کی ہوتے ہوئے پھر گناہ ہو جاتے ہیں، فسق و فجور ہو جاتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، نمازیں رہ جاتی ہیں، مختلف قسم کی آلودگیوں سے انسان کا آئینہ دل دھندلا ہو جاتا ہے، تو دوسرے نمبر پر ہجرت ہے۔ اور ہجرت جو ہے اگر اس کا بھی موقع میسر نہ ہو، جس طرح کہ اب ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، دارالاسلام ہے اور یہاں سے ہجرت کر کے کہیں جانے کا کوئی اس طرح کا جواز نہیں ہے کہ جس کو ہجرت فی سبیل اللہ کہا جائے، تو اس سے اگلا مرحلہ جس سے نئی زندگی ملتی ہے وہ اس حدیث شریف میں حج کا عمل بیان کیا گیا کہ حج ایسی مقدس ادا ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو شخص حج کرنے گیا اور حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فسق نہیں کیا، تو لوٹا کیسے؟ کیوم ولدته امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو چونکہ جو بندے کی کا یوم ولادت ہوتا ہے وہ اس کی اس کائنات میں زندگی کا حصی طور پر ایک آغاز ہے، جیسے اس دن عمر اس کی اس دن سے شمار ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کا ہو گیا ہے، 1 دن کا ہو گیا ہے، 1 مہینے کا ہو گیا ہے، 1 سال کا ہو گیا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رب ذوالجلال نے تمہیں تمہاری زندگی کب سے شروع تھی، لیکن اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی ہے کہ تم جس وقت حج بیت اللہ کر کے واپس آ رہے ہو، یوں لوٹ رہے ہو جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ یعنی جس طرح اس دن تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا اور تمہارے نامہ اعمال پر کوئی سیاہی نہیں تھی اور تمہارے کردار پر کوئی داغ نہیں تھا، اور جس دن تمہاری ولادت ہوئی اس دن تمہارا کردار پھولوں جیسا معطر تھا اور تمہارا نامہ اعمال بالکل ستھرا تھا، اس پر کسی طرح کا کوئی دھبا موجود نہیں تھا۔ فرمایا یہ اسلام نے تمہیں گولڈن چانس دیا ہے کہ جس وقت تم حج کر کے واپس لوٹ رہے ہو تو یہ ایک نئی زندگی ہے کہ یوم ولدتہ امہ، یہ ایسا انداز ہے کہ جیسے آج ہی اس بندے کو اس کی ماں نے جنم دیا ہے اور وہ نئی زندگی کے ساتھ ایک بار پھر بہرور ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پورے حج کا اس طرح کا اجر و ثواب نئی زندگی کی شکل میں بیان کیا، وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی ایک معین مقدار پر بھی اتنی بڑی زندگی کا اعلان کیا، اور یہ اس شریعت مطہرہ کے دروازوں کی بہار ہے کہ جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع کا ذکر کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح انسان کو رغبت پیدا ہو اور وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑے، غفلت، کوتاہی، آلودگی اور گناہوں اور فسق و فجور والی زندگی کو چھوڑ کر اپنی نیکی والی زندگی، نئی زندگی حاصل کرے، اور اس کے ذرائع کو بیان کیا۔ اس سلسلہ میں حدیث شریف تفصیل کے ساتھ صحیح ستہ میں اور بالخصوص جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طاف بالبیت 50 مرۃ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے خانہ کعبہ کا 50 مرتبہ طواف کر لیا، یعنی وہ حج کے سوا بھی کسی موقع پر اس نے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا 50 مرتبہ جس نے طواف کیا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ، اس کے گناہ جھڑ گئے اور وہ گناہوں سے باہر نکل آیا اور اس کے گناہ بالکل صاف ہو گئے۔
کیسے؟ فرمایا کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ کے طواف پر جب 50 مرتبہ ایک انسان نے اس کے گرد چکر لگائے ہیں، اس کو بھی ایک نئی زندگی کا پروسیس قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ پورا حج تو اپنی جگہ رہا، عمرہ تو اپنی جگہ رہا، اس بیت کا اتنا بڑا مقام ہے، 50 مرتبہ اس کے گرد جس نے حالت طواف میں چکر لگائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو بھی ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسفار پر نئی زندگی کے حصول کا یہ طریقہ بیان کیا جو بطور خاص بیت اللہ کی طرف سفر کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نسائی شریف میں ایک اور بھی انداز ایسا ہے کہ جہاں پہنچنے پر انسان کو نئی زندگی میسر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، لما بنا بیت المقدس، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، مسجد اقصی کو، تو اس کے بعد سأل اللہ عز وجل خلالا ثلاثا، رب ذوالجلال سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اپنی 3 حاجتیں خالق کائنات جل جلالہ کے سامنے پیش کی کہ اے اللہ، میں نے یہ مقدس مقام تعمیر کر دیا ہے، بیت المقدس بنا دیا ہے، اور میں تجھ سے 3 دعائیں مانگ رہا ہوں، مجھے وہ 3 چیزیں عطا فرما دے۔ سأل اللہ عز وجل حکما یصادق حکمہ، کہ مجھے قوت فیصلہ ایسی عطا فرما کہ جو میں فیصلہ کروں وہ تیری رضا کے مطابق ہو، اور ایسا فیصلہ نہ کروں کہ جس سے تو ناراض ہو جائے۔ یعنی مجھے اتنا بڑا جسٹس، اس انداز کا فیصلہ کرنے والا بنا کہ میری قوت فیصلہ بڑی منفرد قوت فیصلہ ہو، مجھے فیصلہ کرتے وقت غلطی نہ لگے، اور میں ہو بہو وہ فیصلہ کروں جو تیرے نزدیک طے شدہ ہے، مجھے اس انداز کی قوت فیصلہ عطا کر دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے اے سلیمان، ہم نے تمہاری اس حاجت کو پورا کر دیا اور تمہیں ایسی قوت فیصلہ عطا فرما دی ہے۔ پھر انہوں نے سأل اللہ عز وجل ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، میری ایسی حکومت ہو کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کی نہ ہو، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے ان کو ایسی حکومت بھی عطا فرما دی۔ تیسرے نمبر پر سأل اللہ عز وجل حین فرغ من بناء المسجد، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کے بعد جب فرغ ہو چکے تھے تو بطور خاص مسجد کے لیے بھی ایک دعا مانگی، مسجد اقصی کے لیے جو آج یہودیوں کے تسلط میں ہے اور مسلم امہ اس کو دیکھنے اور زیارت کے لیے ترستی رہتی ہے۔ رب ذوالجلال وہ دن لائے کہ یہ مسجد مسلم امہ کے لیے بالکل کھول دی جائے اور امت کے بیٹے جا کر اس میں نماز بھی پڑھیں اور اس کی زیارت بھی کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس مقام پر، تیسری وہ یہ تھی، اللہ یأتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فیہ ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ۔ اے اللہ، میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے آئے، خواہ وہ دنیا کے کسی دور مقام سے آیا ہے یا قریب جگہ سے آیا، کسی دور ملک سے چل کے آیا یہیں یا کسی کے قرب و جوار سے چل کے آ گیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ جو یہاں آ کر نماز پڑھے، نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو اس کی صورتحال یہ ہو کہ یوم ولدتہ امہ، کہ اس کے سارے گناہ بخشے جا چکے ہوں اور اس کی وہ صورتحال ہو جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کی فضیلت جو انہوں نے طلب کی یہ بھی ان کو عطا کر دی گئی، اور یہ بھی نئی زندگی پانے کا ایک طریقہ ہے۔ حیات نو یہاں بھی موجود ہے کہ جس وقت ایک انسان مسجد اقصی کے سفر میں گیا، نماز پڑھنے کی خاطر وہاں پہنچا ہے اور نماز پڑھ کے نکلا ہے، اس مسجد کی اعزاز کے پیش نظر اس کو یہ مقام دے دیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے پہلے سارے گناہوں کو یوں معاف کیا، اور میں کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انسان کو گھر بیٹھے بھی نئی زندگی پانے کے طریقے بیان کیے، اور ان میں سے ایک طریقے سے اب امت گزر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ صحاح میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں طلب ثواب کے لیے ایمان کی حالت میں، اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ سارے گناہ بخشے جانے کے الفاظ یہ اس حدیث میں موجود ہیں۔ اور اگر یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہو بہو یہ لفظ ہو کہ یوم ولدتہ امہ، کہ عید کے دن یوں ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس میں تھوڑی سی مزید کوشش کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ بھی اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ذکر موجم کبیر لطبرانی میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، فرمایا وہ گناہوں سے یوں نکل گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ یومن کیومن ولدتہ امہ، یعنی کتنے چانسز ہیں نئی زندگی پانے کے۔ انسان روتا ہے کہ ایک زندگی ہے اور وہ پرانی ہو چکی ہے اور گناہوں میں وہ بالکل دب چکی ہے، لیکن اللہ کا فضل کتنا ہے اور اس امت کے لیے چانسز کتنے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یومن ولدتہ امہ، وہ زندگی جو پہلے دن تھی جب ماں کی گود میں تم آنکھ کھول رہے تھے یا اس دنیا میں تمہاری ولادت ہو رہی تھی، جیسے اس وقت گناہوں سے چادر بالکل صاف تھی اور شفاف تھی۔ فرما رمضان المبارک کے روزے رکھ کے 6-7 شوال کے مہینے میں کوئی 6 دن روزے رکھ لو، فرما رب ذوالجلال یہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ انسان اس قدر گناہوں سے ستھرا اور پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور یہ ابر کرم ہے، برستا ہے تو برستا چلا جاتا ہے۔ یعنی کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ وقت تو نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پہلے کافر تھا اب کلمہ پڑھتا ہوں، اور یہ رب کا فضل ہے کہ کفر پر کوئی وقت نہیں گزرا، شروع سے ہی ایمان پر گزرا ہے۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ اب ہجرت کا تو زمانہ نہیں رہا، ہجرت کر کے جاؤں تو کہاں سے، یہ تو دارالاسلام ہے تو میری وہ نئی زندگی مجھے کیسے ملے گی۔ کوئی سوچ رہا تھا حج کے لیے تو پیسے نہیں ہیں، جاتا تو کرتا تو نئی زندگی مل جاتی، اب میرے پاس تو حج کے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی کہتا میں 50 طواف تو کر لیتا مگر جاؤں کیسے کہ طواف کروں تو گناہوں سے بالکل میں بری ہو جاؤں اور نئی زندگی مل جائے۔ کوئی کہہ رہا تھا بیت المقدس پر تو یہودیوں کا تسلط ہے اور میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بیٹھے امتی کو رمضان المبارک کے روزے بتائے اور 6 شوال کے، فرمایا اس کے سوا بھی گھر بیٹھے تمہیں نئی زندگی مل سکتی ہے۔ کیا انداز ہے اس خوبصورت زندگی کا جب شب معراج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال کے سامنے موجود تھے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے محبوب یہ تو بتاؤ کہ فرشتے اس وقت کیا باتیں کر رہے ہیں، فرشتے جو آپ سے پردے میں ہیں وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ تو ترمذی میں بخاری میں اس کا انداز اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی میں ان لفظوں کے ساتھ بھی موجود ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ بتانے کا ایک انداز یہ، پہلے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا، تو اللہ نے اپنا دست قدرت دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان جب رب ذوالجلال کا دست قدرت آیا، فرمایا میں نے ٹھنڈک سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات والارض، صرف فرشتوں کا ہی نہیں جو کچھ زمین میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، اللہ نے ہر چیز کا علم مجھے عطا فرما دیا۔ اب بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بات کیا کر رہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3157 نمبر ہے یہ حدیث ترمذی کا۔ اب جس وقت پوچھا خالق کائنات نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فی الکفارات، فرشتے ان اعمال کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ اعمال ہیں جن سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی گناہگار ہو چکا تھا، گناہوں سے جھک رہا تھا، گٹھڑیاں بڑی بھاری تھیں، کندھے تھک چکے تھے، وہ کون سا عمل ہے جس سے بندہ بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور سبق دوش ہو جاتا ہے اور گناہوں کی گٹھڑیاں نیچے گر جاتی ہیں، اس کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔
فرشتے اس بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں اور اپنی اپنی طرف سے وہ اعمال پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام انسان کو کرنے چاہیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجمالی جواب دیا، پھر ڈیٹیلڈ جواب دیا. وہ بیان کیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو فرشتوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے. تو ان کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھ کے مسجد میں پھر بھی بیٹھے رہنا یہ ایسا عمل ہے جس سے بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. والمشی علی الاقدام الی الجماعات، قدموں پہ چل کے جماعت میں جا کے شریک ہو جانا یہ ایسے عمل ہیں جن سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. واسباغ الوضوء فی المکارہ، شدید سردی میں بھی اچھی طرح پانی بہا کے وضو کرنا یہ ایسا عمل ہے جس سے بندے کا گناہ اور سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں ومن فعل ذلك، جو بندہ یہ کام کرتا رہے، نماز پڑھے پھر نماز کا انتظار کرے، مسجد میں بیٹھ جا، نماز کے بعد بھی کچھ وقت مسجد میں بیٹھ جا، اور جو قدموں پہ چل کے جماعت میں شریک ہو جائے، اور جو ایسا ہے کہ اس نے وضو شدید ٹھنڈے موسم میں بھی کیا ہے تو اعضاء ایسا نہیں ہے کہ کچھ خشک رہ گئے ہوں، اچھی طرح بہا کے وضو کیا ہے. فرمایا اس کام پر جو بندہ دوام اختیار کرے، ہمیشہ ایسا کرتا رہے، کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہے، فیصلہ ہے فرشتوں کا، عاشا بخیر، زندہ رہے گا تو خیر سے زندہ رہے گا، وماتا بخیر، فوت ہوگا تو خیر سے فوت ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو کہ روح بدبودار ہو چکی ہو، جس طرح کچھ لوگوں کی روحیں معاذ اللہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ فرشتے قبض کرتے ہوئے بھی نفرت کرتے ہیں. نہیں فرمایا عاشا بخیر وماتا بخیر، جو یہ کام کرے گا. اب یہ کام ان کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد نبوی شریف میں جانا، ان کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد حرام میں جانا، ان کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد اقصی میں جانا. اپنے محلے کی مسجد میں جو صحیح العقیدہ امام وہاں پہ جماعت کرا رہا ہے، انسان گھر سے چلا ہے جا کے جماعت میں شریک ہو گیا ہے، نماز کے بعد بھی بیٹھ جاتا ہے، وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے. فرمایا زندہ رہے گا تو خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، فوت ہوگا تو خیر میں فوت ہو جائے گا. وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور اپنے گناہوں سے یوں باہر نکل آئے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. وہی لفظ کا یومن ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اس میں ایک پورا وظیفہ بتا دیا جس میں قدموں پہ چل کر نماز میں شریک ہونا ہے، جس میں نماز کے بعد پھر بیٹھ جانا ہے، اور جس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کا طریقہ سکھایا. جب وضو کا طریقہ بیان کر چکے تو کیا فرماتے ہیں من توضا نحو وضوئی ھذا، جو وضو کرے میرے اس وضو کی طرح، یعنی طرح سے مطلب ہے میرے طریقے پر، جیسے میں نے پہلے ہاتھ دھوئے اور وضو کو شروع کیا، قدموں کو جا کے آخر میں دھویا، جو میرے طریقے پر وضو کرے. کیونکہ عام امتی کا وضو نبی علیہ السلام کے وضو کے برابر تو نہیں ہو سکتا، اس وضو کا مقام اور ہے، ہمارے وضو کا مرتبہ اور ہے. تو یہ تھا کہ جو میرے طریقے کے مطابق جو میں ترتیب دے رہا ہوں، جن اعضاء کی میں دھونے کا حکم دے رہا ہوں، جن کے مسح کا حکم دے رہا ہوں، اسی طرح میرے طریقے کے مطابق جو بندہ وضو کرے گا پھر کیا کرے گا ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے گا، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھے گا. مگر شرط یہ ہے لا یحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے دل سے باتیں نہیں کر رہا ہوگا. 2 رکعتوں میں کلام نفسی، یعنی جس طرح بندے کو خیال آ جاتا ہے قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، مگر بات دل میں کوئی اور ہے، کوئی اور دھیان ہے، کوئی اور خیال ہے، کوئی دکان کا مسئلہ، کوئی حساب کا مسئلہ، کوئی رشتہ داروں کا معاملہ، اس طرف توجہ لگی ہوئی ہے. اور میں ایسے نہیں جس نے میری طرح وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور ان میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر رکھا اور اپنے آپ کو، اپنے خیال کو غیر حاضر نہیں ہونے دیا. تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے جتنے گناہ تھے رب ذوالجلال نے ان کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، وہ گناہ دور کر دیے ہیں. تو یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
زندگی کے حصول کا کہ ایک انسان اس وقت اس انداز میں آتا ہے، پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر نئی زندگی مل رہی ہے، نیا انداز ملتا ہے، نئی زندگی ملتی ہے. اور یہ بارے نیارے ہیں بندہ مومن کے کہ دوسرے لوگوں کو جو کفر میں ہیں اور کفر میں ہی رہیں گے، ایک ہی زندگی ہے، دوسری کوئی زندگی نہیں. اور وہ زندگی ساری بالکل گناہوں سے اٹ چکی ہے، اور اسی میں اگر رہیں گے تو اس ایک زندگی کے اندر ہی چلے جائیں گے اور ان کو کوئی نئی زندگی کا مزہ میسر نہیں آئے گا. یہ مومن کی شان ہے جس کے لیے اتنے چانسز بنا دیے گئے ہیں کہ کسی نہ کسی موڑ پر کوشش کرے گا، پہلے سارے حساب ختم ہو جائیں گے، نامہ اعمال دھل جائیں گے اور رب ذوالجلال اس بندے کو نئی زندگی عطا فرما دے گا. مسند امام احمد میں جو اس کا نسخہ بیان کیا گیا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو غزوہ تبوک کے سفر کے دوران جلسہ تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان گفتگو سن رہے تھے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام اذا استقلت الشمس، جب سورج باہر نکلا اور چمکنا شروع کر دے، یعنی جس طرح اب سورج نکل رہا ہے، نکل آئے اور پھر تھوڑا سا اونچا ہو جائے، ایسے وقت میں کہ جب سورج اونچا ہو گیا، وہ جو مکروہ وقت تھا 20 منٹ کا وہ نکل گیا اور مزید اونچا ہو کے سورج چمکنے لگا، ایسے میں فرمایا جو بندہ اٹھے فتوضا، وضو کر لے. نماز فجر تو پہلے پڑھ چکا، اب سورج جب بلند ہوا اس نے پھر وضو کر لیا اور وضو کیا تو فاحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کیا. ثم قام، پھر کھڑا ہو گیا. فصلى ركعتين، اور 2 رکعتیں پڑھی. فرمایا غفر له خطاياه فكان كما ولدته امه، فرمایا اس کی گناہوں کو بخش دیا گیا اور وہ یوں ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. دیکھیے کیسے چانسز ہیں نئی زندگی کے. روزانہ نئی زندگی مل سکتی ہے، روزانہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ نیا دن آیا ہے، نئے دن کا سورج طلوع ہوا ہے اور نئی زندگی کا ایک طریقہ بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے عطا کر دیا ہے. فرمایا ادھر سے سورج چمک رہا تھا، ادھر بندہ مومن اٹھا، اس نے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں اور خشوع و خضوع سے ادائیگی کی ہے. رب ذوالجلال نے ان نوافل کی اتنی برکت اس کو عطا کر دی ہے کہ یہ اس انداز میں ہے اب جب نفل پڑ چکا ہے کہ اب اس کو ولدت امہ، ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا. اس انداز میں اس کے سارے گناہوں کو دور کر دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو ہمیں نسخہ کیمیا دیا، اس میں کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں صرف بندے کی نیت کا دخل ہے. اگر وہ نیت اپنی قائم رکھے تو اس کو نئی زندگی ملتی ہے، اور بظاہر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں زندگی کے خلاف ہیں مگر شریعت نے ان میں بھی زندگی رکھی ہوئی ہے. اس سلسلہ میں مسند امام احمد کی وہ حدیث شریف ہے، حضرت شداد کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. اور آگے حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان، ان اللہ یقول، رب ذوالجلال فرماتا ہے، انی اذا، میں جب کسی بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کروں، بیمار کرتا کوئی بیماری لگا دی، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں مبتلا کر دیا، فحمدانی، اس نے مجھے میری حمد کی، علی ما ابتلیتہ، جو میں نے اس کو بیمار کی، اس پر بھی وہ کہتا ہے اللہ کی مرضی ہے، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. خالق کائنات فرماتا فإنہ یقوم من مضجعہ، جب صحت مند ہو کے وہ اپنی چارپائی سے اٹھتا ہے، کیوم ولدتہ امہ، تو یوں اٹھ رہا ہے جیسے آج ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اب دیکھو بیماری کتنی بڑی رحمت بن گئی اس کی کہ مومن ہے اور مومن ہونے کے بعد بیماری پر صبر کیا ہے، رب سے شکایت نہیں کی اور اللہ کی حمد کی ہے. خالق کائنات جل جلالہ دیکھ رہا ہے اس کے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر گھنٹے کو، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کو کہ میں نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے. یہ میرا بندہ پھر بھی میری شکوے نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، صبر کر رہا ہے. تو رب ذوالجلال نے کیسی زندگی اس کو دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو حصی زندگی ملی کہ بیماری چلی گئی اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو دوسری زندگی بھی دے دی ہے کہ یومن ولدتہ امہ، آج اپنی چارپائی سے اٹھ کے جو کھڑا ہو گیا ہے اس حالت میں کھڑا ہوا ہے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، زندگی کے پہلے سارے گناہ بیماری نے جھاڑ دیے ہیں اور ہم نے اس کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہاں پر جس وقت رب ذوالجلال کی ان رحمتوں کا ذکر ہے تو یہ ابتلا اور آزمائش ہو سکتا ہے کتنی لمبی ہو، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے چونکہ ہماری وسعتیں تھوڑی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے۔ جس کو آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے صبر کیا، آزمائش تھی اور اس میں بڑے صبر آزما مرحلے ہوتے ہیں، لیکن انسان نے صبر کیا، ہفتے مہینے گزر گئے، شکایت نہیں کی، اٹھا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجم صغیر کے اندر موجود ہے، فرمایا اذا مرض العبد ثلاثه ایام، فرمایا لمبا نہیں، جو بندہ 3 دن ہی بیمار ہوا، 3 دن، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، 3 دنوں میں اس نے اللہ سے شکایتیں نہیں کی اور لوگوں سے جھگڑے نہیں کرتا رہا، رب ذوالجلال سے یہ نہیں کہتا رہا کہ تجھے اور کوئی نہیں ملا بیمار کرنے کے لیے، مجھے بیمار کر دیا، معاذ اللہ ایسے لغویات اس کی زبان سے نہیں نکلے، اس نے پھر بھی سبحان اللہ کہا، پھر بھی الحمدللہ کہا، پھر بھی اللہ اکبر کہا۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 دنوں کے بعد جب صحت مند ہو رہا تھا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو 3 دنوں کے بعد یوں اٹھ رہا تھا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس کے گناہ مٹ چکے ہیں، گناہ جھٹ چکے ہیں، ساری بدی ہٹ چکی ہے، سارے داغ مٹ چکے ہیں، اور یہ ہے کہ مومن کی 5 گھی میں ہے، جس حال میں ہے اس حال میں ہی نوازا جاتا ہے۔ ارے صحت ہے تو صحت، مرض آ گیا تو اس میں بھی اس کو کتنا نوازا جا رہا ہے اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ ایک تو جو صحت سے پہلے کے دنوں کے معمولات تھے وہ سارے پورے لکھے جاتے ہیں، جتنی وہ پہلے بندگی کرتا تھا اب بیماری کی وجہ سے حقیقت معذور ہے، نہیں کر سکا، وہ سب کچھ لکھا جائے گا، اتنی یہ روزانہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ گناہ سارے یوں بخش دیے گئے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیوم ولدتہ امہ، آج جیسے ماں نے اس کو جنم دیا ہے اس انداز میں یہ دنیا میں پھر جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اور بھائیو یہ تو پھر بھی 3 دن ہے، بہقی نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے، وہ اس سے بھی اگلا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من وعک لیلۃ، جس کو ایک رات بخار ہوا، من وعک لیلۃ، جس کو ایک رات بخار ہوا، فصبر، اس نے صبر کیا، ورضی بہا عن اللہ عز وجل، اور بخار آنے پر رب سے ناراض نہیں ہوا، بخار میں بھی رب پر راضی رہا، صرف ایک رات کا بخار ہوا اور بخار میں بھی رب سے راضی رہا، خرج من ذنوبہ کہیاتہ یوم ولدتہ امہ، فرمایا اب بھی گناہوں سے یوں نکل گیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اب دیکھو کتنے مراحل حدیث صحیح کے ذخیروں میں موجود ہیں اور کیا شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال ذری کی، اور کیا مقام ہے ان احادیث طیبہ کا، اور کیا مرتبہ ہے ہمارے دین کا، اور کتنے بارے نیارے ہیں اس امت کے کہ ایک رات کا بخار، ادھر کافر ساری زندگی کرہ کرہ کے مر جائے اسے کچھ نہیں ملے گا، مومن کو ایک رات بخار ہو گیا، رب ذوالجلال نے گناہوں سے بالکل صاف فرما دیا کہ مومن ہے پھر صبر کر رہا ہے اور صبر کے تقاضے پورے کر رہا ہے، ایک رات صرف بخار میں گزارا ہے، رب ذوالجلال نے ایک رات بخار کی عوض میں نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ساری احادیث ان کا تعلق انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ تھا، اور ایسا بھی ہے کہ کچھ زندگیاں اوروں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی مل جاتی ہیں، اور یہ اسلام کا جو نظام سماج ہے اور اسلام میں جو دوسروں کے ساتھ تعاون ہے
اس کی حیثیت کو بھی اجاگر کر دیا گیا. بالخصوص جو انسان فوت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, اس کے ساتھ جو بہتری ہے, اس کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے, اس پر کتنا بڑا اجر ملتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, اب مومن کی شان جب روح نکل گئی تو پھر بھی کتنا اعلیٰ ہے, کتنا عمدہ ہے, کتنا مقام ہے اس ڈیڈ باڈی کا, اس کی پھر بھی عزت کتنی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من غسل میتا, جس نے کسی میت کو غسل دیا. یعنی آج میت کے غسل کو معاذ اللہ ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بیٹا اپنے باپ کے جسد پاک کو غسل دینے کو تیار نہیں, اور سمجھتے نہیں خاص قسم کا بندہ جس کو نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے وہی آ کر غسل دے, یہ اسی کا کام ہے. نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس غسل دینے پر دینے والے کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے. فرمایا جس بندے نے غسل دیا میت کو, وکفنہ, اس کو کفن پہنایا, وحنتہ, اس کو خوشبو لگائی. غسل دیا, کفن پہنایا, خوشبو لگائی, وحملہ, اور پھر جنازے کو بھی کندھا دیا. پھر وصلی علیہ, جا کے نماز جنازہ بھی پڑھی. سارے مراحل پورے ہو گئے, غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, خوشبو بھی لگائی, کندھا بھی دیا, اور جا کر پھر نماز جنازہ بھی پڑھی. اور چھٹا کام کیا کیا, ولم یفشی علیہ ما رآ, غسل دیتے وقت اگر بدن میں کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جو عیب والی ہے تو اس نے اس پہ پردہ ڈال دیا. لوگ میں تشہیر نہیں کی کہ میں نے فلاں کو غسل دیا تھا, اس کے بدن پر تو یہ تھا وہ تھا, نہیں, اس نے پردہ ڈال دیا. چھٹا کام یہ کیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی شان کیا ہے, خرجا, یہ بندہ جس نے یہ کام کیا ہے, مثل یوم ولدتہ امہ, ایسے ہو گیا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اپنے گناہوں سے باہر نکل آیا ہے, اس کی غلطیاں معاف ہوگی. کس کی, جس نے یہ کام کیے ہیں فوت شدہ کے ساتھ. فوت شدہ کے بدن کی عزت اتنی ہے, اس کی عزت کرتے کرتے یہ خود مالا مال ہو گیا. اس کو غسل دیا, اور یہ رغبت دی شریعت نے کہ فوت شدگان کو پھینک نہ دو. یہ اعزاز ہے حضرت انسان کا کہ اس کا دنیا میں آنا بھی منفرد انداز کا ہے, جانا بھی منفرد انداز کا ہے. جو غسل دے رہا ہے, کفن دے رہا ہے, خوشبو لگا رہا ہے, کندھا دے رہا ہے, اور پھر اس پر پردہ بھی ڈال رہا ہے, اور اس کو اس انداز میں دنیا میں رخصت دنیا سے کر رہا ہے. ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اتنا بڑا نیک کام کیا, رب ذوالجلال نے اس کو نئی زندگی عطا فرما دی ہے. اب سوچ لو, ایک عدد نئی زندگی بظاہر مشکل کتنی ہے اور شریعت میں آسان کتنی ہے. نئی زندگی کا حصول عمومی طور پر اس کا کنسپٹ کہ یہ محالات میں ہوگا کہ نئی زندگی دنیا میں ہوتے ہوئے کیسے مل جائے. اب دیکھو کتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, اور مرحلہ وار کہ جس وقت ایک انسان اس رستے میں چلتا ہے, اس شریعت نے تو آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں اور اس انداز میں بندے کو نوازنے کے لیے چانسز رکھے ہوئے ہیں. اب ایک فوت ہو گیا, اس دنیا سے جانے کا اس کا سفر جاری ہے, دوسرا اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. یہ صرف اس کے ساتھ تعاون نہ بنا کہ جو دنیا سے جا رہا ہے, اس کے ساتھ تعاون بھی ہو گیا, اس کا اعزاز بھی ہو گیا, اس کی تکریم بھی ہو گئی, اور ساتھ جو کرنے والا ہے وہ بھی محروم نہیں رہا. اس کو دفن کر کے واپس آ رہا تھا, اپنے سارے گناہ بھی معاف کروا چکا تھا. محتشم سامعین حضرات, اس سلسلہ میں ایک سیکنڈ میں جو نئی زندگی ملے وہ بھی نسخہ موجود ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, جس شخص کی نظر بہکی غیر محرم پہ جا پڑی اور ابھی دیکھنا چاہتا ہی تھا کہ فوراً یاد آ گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے یہ دیکھنا مجھ کو حرام کیا ہے, میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے فوراً نگاہ پھیر لی اللہ نے اس کو نیا ایمان عطا فرما دیا, اس کو نئی زندگی ملی, نئی تازگی ملی. اب دیکھو کہاں سے لے کر کہاں تک, ایک سیکنڈ تک کا نصاب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اور یہ ہزارہا احادیث کے اس کھلے دفتر کے اندر اور کھلے جہان کے اندر یہ سفر تھا جو چند منٹوں میں اس وقت مختصر میں ہم نے طے کر لیا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کس انداز میں یہ رحمتیں رکھی ہیں, اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر فضل کتنا ہے, کرم کتنا ہے. سرکار یہ چاہتے ہیں کہ کوئی امتی بھی پرانی
جو گھسی پٹی وہ زندگی ہے گناہوں والی، اس کی زندگی ایسی نہ ہو، ہر ایک کی چمک والی زندگی ہو، درخشاں زندگی ہو، روشن زندگی ہو، تاکہ اس کو اس کی زندگی میں لذت محسوس ہو، نکھار محسوس ہو، اور ایسی تازہ زندگی ہو کہ جب روح نکلے فرشتے چومتے ہوئے اس کو اللہ کے دربار میں پہنچائیں تو روح رب کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائے۔ محتشم سامعین حضرات، ایک عدد نئی زندگی بڑا دلچسپ اور وسیع مضمون ہے، لیکن چونکہ آج ہم نے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں اور وقت اس لحاظ سے بہت ہی تھوڑا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چند سوالات جو ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ اس سلسلہ میں انٹرنیٹ سے جو سوالات موصول ہوئے ان میں کراچی سے محمد عمران اتاری جو ہے ان کا یہ سوال ہے کہ جمع بین الصلاتین جو ہے اس میں غیر مقلد اور قادیانی اپنا ایک الگ موقف رکھتے ہیں اور ایک ہی وقت میں کئی نمازیں اکٹھی پڑھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر زور کے ساتھ زور کے وقت میں عصر پڑھ دیتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ دیتے ہیں، عذر کے بغیر بھی ایسا کرتے ہیں۔ اس کی صورتحال کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں جواب یہ ہے کہ اللہ نے نماز جو فرض نماز ہے وہ بندے پر وقت معین پہ لازم کی ہے، وقت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ نماز ہوتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے ڈھل جانے کے وقت۔ اب یہ وقت معین کیا گیا۔ اس طرح ہر نماز کا ایک وقت ہے۔ حدیث امامت جبریل علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا اول وقت بھی بیان کیا، آخر وقت بھی بیان کیا، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے۔ اگر ساری نمازیں تھوک کے حساب سے کسی ایک وقت میں ادا کر دی جائز ہوتی تو یہ شناخت نہ کرائی جاتی وقت کی اور اس کا اہتمام نہ کروایا جاتا، اور پھر اگر وہ نظریہ مان لیا جائے تو پھر کوئی نماز کسی کی کسی وقت بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ زور کے وقت نہیں پڑھ سکا تو عصر کے وقت کے ساتھ جمع کر لے، ہے میں تو جمع کر رہا ہوں، تو پھر اس کی نماز کو قضا نہیں کہنا چاہیے کہ قضا وہ ہوتی ہے اپنے وقت سے ہٹ جائے، اور جس کا وقت ہے یہ کہ وہ کسی کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے تو پھر اس کا کوئی وقت قرار نہیں پائے گا۔ اور دوسری طرف یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہیں اور یہ فرمان موجود ہے جامع ترمذی میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، کہ جس نے عذر کے بغیر دو نمازیں ایک وقت میں جمع کر دی اس نے کبیرہ گناہ کیا، اس نے چھوٹی غلطی نہیں کی۔ اتی بابا من ابواب الکبائر، اس نے کبیرہ کا ارتکاب کیا کہ اس نے نماز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے کر دیا۔ حدیث شریف میں جہاں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے تو وہ جمع ہے سوری، مثال کے طور پر سفر ہے، جلدی ہے تو ایک نماز اپنے وقت کے آخر میں پڑھ لی، دوسری وقت کے شروع میں پڑھ لی، پہلی وقت کے آخری حصے میں پڑھی، آگے نئی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، پھر اگلی نماز اس کے آغاز میں شروع کر لی، تو اس طرح جو ہے وہ جمع ہے۔ ورنہ جو حقیقت میں شریعت مطہرہ نے ہر نماز کا ایک ٹائم دیا ہے اور اس ٹائم میں اس نماز کو پڑھنا لازم ہے، نہ اس سے پہلے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ سے یہ دوسرا سوال ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ الفاظ یہ ہیں واللہ ما ادری وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یفعل بی، خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ حدیث شریف کتاب الجنائز بخاری شریف میں موجود ہے۔ جس طرح کہ ہمارا قرآن فہمی کے لحاظ سے ایک سلسلہ ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات جو لوگوں نے کیا اس کا جواب، ایسے ہی حدیث کے لحاظ سے بھی ہمارا ایک سلسلہ ہے حدیث فہمی کے ضابطے۔ تو یہاں پر کوئی محدث، مفتی، کوئی مفکر، کوئی کسی طرح کا سکالر، وہ تو اپنی جگہ رہا، ایک بالکل سادہ سا مومن اگر اس سے آپ اس حدیث کا مطلب پوچھیں تو وہ یہ مطلب نہیں بتا سکے گا کہ وہ کہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ پتہ نہیں تھا کہ قیامت کے دن رب میرے ساتھ سلوک کیا کرتا، معاذ اللہ پتہ نہیں مجھے چھوڑا جاتا ہے یا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کا یہ مطلب بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے، بلکہ تھوڑا سا سینس بھی جس کو ہے قرآن و سنت کا وہ یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ جو
جن کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہوں اور جن کے صحابہ فائنل جنتی ہوں تو ان کو اپنا پتہ نہ ہو کہ معاذاللہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا سوچنا بھی حرام ہے۔ ما ادری ما یفعل بی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام محدثین اس مفہوم کو اچھی طرح واضح کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہے اجمالی ان درجات کا بیان جو رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ السلام کو قیامت میں عطا کرے گا۔ ہماری سوچ سے تو وہ اجمالی بھی کروڑوں درجہ اونچا ہے۔ اجمالی مثلا اتنی اونچی جنت ہے اور پھر اس جنت کا اتنا کروڑ مرتبہ اونچا مقام ہے کہ جس کے نیچے باقی سارے نبی ہوں گے، اور پھر اوپر جہاں باقی جنت کی فردوس کی آخری چھت ہوگی وہاں سے ہمارے محبوب علیہ السلام کا مقام شروع ہو رہا ہوگا۔ یعنی یہ حدیث میں اجمالاً تو ذکر ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے دینا اتنا کچھ ہے، میرے رب نے مجھے نوازنا اتنا ہے، اور میرے رب نے میرے لیے درجات اتنے بنائے ہیں کہ ان درجات کا بیان وہ قیامت کے دن ہی فرمائے گا۔ میں یہ تفصیل سے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا مجھے مزید عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی اجمال بھی کوئی تھوڑا نہیں بیان کیا، اجمال بھی اتنا ہے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں ہم اس اجمال کو بھی پیمائش اس کی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ میرا رب اس نے جو نبیوں پر بھی مجھے بلند مقام دیا ہے اور جو مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں اپنے رب کی طرف سے یہ عطائیں جو ہیں کہ جن عطاؤں میں ہر لمحہ ایک نئی عطا ہے، پھر نئی عطا ہے، پھر نئی عطا ہے، فرمایا چونکہ وقت بہت زیادہ باقی ہے اور عطائیں بہت زیادہ ہونے والی ہیں اور اللہ کے علم میں ہے وہ کیا کیا مجھے عطا کرے گا، چونکہ یہ دعویٰ تو نہیں ہے کسی کا کہ وہ کہے کہ میں رب کے علم پر بھی احاطہ کر چکا ہوں۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے کہ مجھے یہ پتہ نہیں میرا رب حشر کے دن کتنے تفصیلی مقامات مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا تھا، محدثین میں شروع میں ایسے جواب ملتے ہیں کہ یہ اس وقت سے پہلے کی بات ہے جب انا فتحنا لک فتحا مبینا والی آیت نہیں اتری تھی، مگر حضرت امام نور الحق نے تحسیر القاری میں اس جواب پر بھی بڑا مواخذہ کیا، فرمایا کہ اتنی دیر تک یہ مان لو گے اس آیت کے نزول تک کہ نبی علیہ السلام کو اپنے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو اتنی دیر تک نبی علیہ السلام کی اس حالت میں جو مانے گا تو پھر اس کا اپنا ایمان کیسے صحیح سلامت رہ سکے گا۔ اس واسطے ہمارے محبوب علیہ السلام پر کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ کو یہ تشویش ہو کہ معاذاللہ پتہ نہیں رب جنت دیتا ہے یا نہیں دیتا، ایسا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا۔ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ میرا مسئلہ یہ ہے، باقی لوگوں کے معاملے اور ہیں، میرا معاملہ اور ہے۔ باقی لوگوں کی جنتیں گن گن کر دینے والے اور جنت کے چپے چپے کا بیان کرنے والے اور جو ان کی محبت پر جو جنت کے پروانے اور سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں اس کا ذکر کر کے 70 ہزار کے کوٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے والے یہ بیان کر رہے تھے کہ میرے رب نے میرے لیے جو کچھ تیار رکھا ہے وہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے، اس کو کسی عدد سے بیان نہیں کیا جاتا۔ میرا رب جانتا ہے وہ کیا کچھ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے یا واجب، تفصیل سے بیان کریں۔ تو نماز جمعہ فرض عین، اس سلسلے میں شاید کسی کو غلط فہمی ہو حدیث اپنا فقہ کی بعض کتابوں سے کہ اس میں لفظ واجب موجود ہے، تو وہ واجب بمعنی فرض ہے۔ فقہ میں بہت سے اور حدیث میں بھی ایسے ابواب ہیں کہ واجب کا لفظ فرض پہ بول دیا جاتا ہے، تو جمعہ جو ہے یہ فرض عین ہے اور اس کو ادا کرنا ہر مومن کے اوپر لازم ہے۔ اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ سوگ 3 دن تک کا ہے، جبکہ ادھر جناب ابو طالب اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، تو ادھر تو پورا سال غم کا ہے۔ اس کے متعدد جوابات ہیں، لیکن سب سے اہم جواب یہ ہے کہ ایک ہے حزن، ایک ہے ہداد، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے بات ہداد کی تھی، سوگ منانے کی۔ حزن دل کی کیفیت ہے، دل میں کسی کے چلے جانے کی یاد آنا، افسوس ہونا، شریعت نے اس پہ پہرا نہیں لگایا، شریعت نے ہداد پر پہرا لگایا۔ ہداد ہے اپنے زہری جو بود و باش ہے، حیت ہے، حالت ہے، اس کو یوں بنانا جیسے ماتم والے کی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ہداد پر پابندی لگائی کہ 3 دنوں سے زائد ہداد یعنی سوگ جائز نہیں،
جہاں تک افسوس ہے، غم ہے دل میں، اور جدائی ہے کسی کی اور تڑپ ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہو رہا۔ لہذا وہ جو سال ہے وہ عام الحزن ہے، عام الحداد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے پورا سال سوگ کا سال قرار دے دیا ہو کہ یہ سال سوگ کا سال ہے، نہیں، اسے حزن کہا۔ حزن علیحدہ چیز ہے اور حداد علیحدہ چیز ہے۔ اس واسطے حداد کا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ 3 دنوں سے زائد کسی کا سوگ منانا، اپنے آپ کو حالت سوگ میں رکھنا، یہ 3 دنوں سے زائد جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی ہیں، ان میں عام لوگ اپنے امور کو نبی علیہ السلام کے امور پر قیاس بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مقرر نہیں بلکہ وصال کے دن کا ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ولادت کا دن ہے، تو پھر عید میلاد منانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس سلسلہ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اول تو یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور جمہور محققین کے نزدیک یوم وصال نہیں ہے، یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ 12 ربیع الاول شریف ہی یوم ولادت ہے اور وہی یوم وصال ہے، تو پھر بھی ان لوگوں کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اس واسطے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو وقت ہو، اگر وہی وقت وصال کا بن جائے تو اس کے باوجود ولادت کی خوشیاں برقرار رہتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سیاستہ میں موجود ہے، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی آپ کا وصال بھی ہوا۔ ولادت بھی جمعے کے دن اور وصال بھی جمعے کے دن، تو پھر کیا جمعے کو عید کہنا چاہیے یا جمعے کو یوم الحزن کہنا چاہیے؟ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولادت سے جو نوازشات اللہ کے نبیوں کی ولادت سے دنیا کو ملتی ہے، وصال سے وہ اٹھ نہیں جاتی، ان کی بہار پھر بھی پیچھے ہوتی ہے، ان کا نور پھر بھی پیچھے چراغوں میں ہوتا ہے، اور ان کا سرور پھر بھی پیچھے سینوں میں موجود ہوتا ہے۔ اگر وہی دن جو ولادت کا ہے وہ وصال کا بن جائے تو پھر بھی اس دن سوگ نہیں منایا جائے گا، اس دن ایصال ثواب اور ساتھ جو ولادت کی خوشی ہے اس کا اظہار کیا جائے گا۔ اس واسطے جمعے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وفات کا دن ہونے کے باوجود عید کا دن قرار دے دیا کہ یہ ولادت کا جو سرور ہے اس کی وجہ سے اس کا عید ہونا اپنی جگہ بدستور باقی رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کا دیدار نہیں ہوا معراج کی رات، بلکہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو اس سلسلہ میں کوئی دلیل بیان کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کو اپنی آنکھوں سے معراج کی رات عرش پر جا کر جاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ بعد میں کھڑا ہوا مسلک نہیں، صحابہ کی جماعت کثیرہ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا کیمپ اس بات کو واضح کرتا ہے، اور پھر حدیث صحیح میں موجود ہے، وہ حدیث جو ابھی اس کا حصہ پہلے موضوع میں بیان کیا، بخاری میں بھی ہے، یعنی ترمذی نے روایت کی اور کہا امام بخاری نے اس کی سند کو بالکل کلیئر قرار دیا۔ اس کا کیا الفاظ ہیں؟ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا، اور شکل جو اس کی شان کے لائق ہے، وہ صورت شکل نہیں جو ہمارے ذہن میں کسی چیز کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو صورت سمجھتے ہیں وہ خطوط سے بنتی ہے، حدود سے بنتی ہے، جب تک کسی کی حد نہ ہو صورت نہیں بنتی، کیونکہ محدود ہی صورت ہوتی ہے، غیر محدود صورت نہیں ہوتی، اور اللہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس واسطے اس کی شان کے لائق جو صورت ہے۔ بہرحال الفاظ یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو نہایت ہی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ تو یہ صف انبیاء علیہ السلام میں طے شدہ آزاد ہے، ساری امت نے مانا ہے کہ رب ذوالجلال باقی سب کو قیامت میں اپنا دیدار جنت میں کرائے گا، یہ صرف ایک آنکھ ہے جس کو رب ذوالجلال نے عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اس سے اگلا سوال ہے کہ ایک بہن کا سوال ہے، جب میں
گھر میں عزیز و اقارب میل ممبرز آتے ہیں تو پردہ باقی نہیں رہتا، تو اس سلسلہ میں ایک بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ تو جو کہ نا بگاڑ بہت زیادہ ہے اور اس کی اصلاح بتدریج ہوگی. گھر کا پورا ماحول کہ اس میں اجنبی داخل نہ ہو، یعنی غیر محرم رشتہ دار بھی، تو یہ اصل احتیاط اور پابندی ضروری ہے. اور اس سے پہلے پھر جس حد تک کوشش ہو سکے، جتنی بھی پابندی ہو سکے، یعنی اس وقت وہ دختر اسلام اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں بیٹھ جائے، کمرے میں بیٹھ جائے کہ جہاں اس کا پردہ برقرار رہے. تو اس طرح اس کو، یعنی جس طرح ہے نا کہ انسان کھانا کھانے لگتا ہے تو مکھیاں آ جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ کہے کہ آ گئی ہیں تو مکھی رہے اور میں مکھی کے ساتھ کمپرومائز کر لوں. نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کھانا میرا مکھی سے بچ جائے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہٹانے کا عمل اس کا یہ ذوق ہے کہ اپنے کھانے کو مکھیوں کے جراثیم سے ستھرا رکھنا چاہتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو ابتلا آزمائش ہے پورے جہان میں انسان کی، تو یہ آزمائش شروع ہو گئی. تو اس آزمائش پر اس کو مزید ثواب ملے گا پردے کا، کہ جس وقت اس نے کوشش کی ہے، مزید کوشش کر کے اپنے گھر میں اپنے پردے کا اہتمام کیا ہے، اور جو رشتہ دار ہے غیر محرم ان کے لحاظ سے بھی. تو جیسے مکھی کو پیچھے ہٹانے سے اس کھانا کھانے کا اہتمام ظاہر ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس دختر اسلام کا دین کے ساتھ جو پیار ہے وہ ظاہر ہوگا، جس قدر بھی وہ کوشش زیادہ کرتی جائیں گی. اصحاب کہف کا کتا جنتی ہے، تو کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیں. اصحاب کہف کے کتے کی عظمت پر تو اتفاق سے سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات پر بالخصوص کہ انہوں نے صالحین سے اس کتے نے پیار کیا تھا، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا اس پیار کی وجہ سے جو صالحین کے ساتھ تھا. جہاں تک جنت جانے کا معاملہ ہے تو متعدد تفاسیر میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے. بالخصوص جلالین کی جو تفسیری حواشی ہیں ان کے اندر ذکر ہے کہ یہ کتا جنتی کتا ہے اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. یا غوث اعظم کہنے کا ثبوت کیا ہے؟ تو اللہ کے اولیاء کی حیثیت کو پہلے دروس میں جو پہلے کورسز ہیں بیان کیا جا چکا ہے کہ جس وقت ایک انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کرتا ہے، شہوتوں کو چھوڑتا ہے، مقام ولایت پہ پہنچتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اب جب کسی کے کانوں میں عام انسانوں کے مقابلے میں، چونکہ ایک تو قدرت ہر کان میں ہی اللہ کی دی ہوئی ہے نا، لیکن یہ ہے جو محنت کے بعد بندے کو مل رہی ہے، خاص انعام. تو یہ خاص انعام جب مل جاتا ہے اللہ کے ولی کو، تو پھر اس کے کام عام لوگوں کے کانوں جیسے نہیں ہوتے، وہ دور سے بھی سنتے ہیں، نزدیک سے بھی سنتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سن سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر وہ بالکل ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو اس بنیاد پر جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، اس عقیدے کی بنیاد پر اگر کوئی انہیں اس انداز سے ندا کرتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. عورتوں کے پیچھے کیا عورتوں کی نماز تراویح پڑھنا جائز ہے؟ عورت کی امامت مکروہ ہے، تو اس سلسلہ میں اجتناب کرنا چاہیے. یہ سوال کیا گیا موجودہ بینکاری نظام کے اندر کیا قرض لے سکتے ہیں؟ سود یہ بنے گا یا نہیں بینک سے قرض لینے میں؟ تو یہ سراسر سود ہے، اس میں اس قرض میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بینکوں سے یہ قرض اور اس طرح اقساط کی گاڑیاں وغیرہ لینا بالکل جائز نہیں ہے. قرآن مجید سے کچھ لوگ فعال نکلواتے ہیں، تو یہ فعال اس انداز کی خواہ قرآن مجید سے ہو نکلوانا درست نہیں ہے. اگر والد صاحب کا کاروبار سود کا ہو تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہوں گے؟ جب تک وہ نابالغ ہیں تو اس وقت تک ان سے مواخذہ نہیں، لیکن جب بالغ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے باپ کے سودی کاروبار پر اکتفا کیا تو اس کے بعد وہ بھی برابر کے مجرم شمار ہوں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک شخص کو سانس کی بیماری ہے اور اس کو کھانسی آتی ہے، سانس رک جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک سپرے استعمال کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو حالت روزہ میں کسی طرح کا کوئی دھواں، کوئی پاؤڈر، کوئی ایسی چیز اندر لے جانا، اس کا لے جانا اس انداز میں جائز نہیں ہے. صرف حالت اضطرار میں وہ بھی وہ حالت ہوگی جیسے ویسے مریض شدید مریض ہو گیا تو اب دوائی کا استعمال جائز ہے، لیکن روزے کی قضا لازم آئے گی. تو پھر ایسے ہی جس نے اس طرح کا سپرے استعمال کیا جس میں باقاعدہ دوائی ہے اور اس کے ذرات اندر حلق میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو پھر اس روزے کی قضا دینا پڑے گی.
ہمارے پنجاب میں یہ رواج ہے کہ باغ کو پھول آتے ہیں، ابھی بالکل آغاز میں ہی پھل ہوتا ہے اور بیچ دیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کی وضاحت کرے۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ایسی صورت میں باغات کا بیچنا جائز نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یعنی ابھی تو پھول آ رہے ہیں یا بالکل ابتدائی چھوٹا چھوٹا وہ پھل ہے، فرمایا یہیں باغ اگر خشک ہو جائے تو مالک نے کس چیز کے اس ٹھیکیدار سے پیسے لیے، کیا چیز اس کو دی؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بول کر جھڑکی دی، فرمایا ایسا کوئی نہ کرے، یعنی اس انداز میں جا کر بیچا جائے کہ اگر باغ خشک بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ کوئی چیز ایسی بن چکی ہو جو قابل فروخت ہو، یا خشک ہوتے ہوتے بھی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہو، اس کا کوئی استعمال ہو سکتا ہو، تو پھر اس کا بیچنا جائز ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہیلا یہ ہے یا تدبیر یہ ہے کہ پھل نہ بیچا جائے بلکہ درخت کرائے پر دے دیے جائیں، یا درختوں کی درخت جو ہے وہ کرائے پر دے دیے جائیں، ٹھیکیدار کسی سے ٹھیکے پر 1 سال کے لیے درخت لے لے، 2 سال کے لیے لے لے، 3 سال کے لیے لے لے، تو اس میں اس گنجائش بن سکتی ہے کہ جس میں نظام بھی چلتا رہے گا اور حرام کا ارتکاب بھی نہیں ہوگا۔ نماز کے بعد بعض مقامات پر لوگ بڑا پابندی کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ کوئی دین کا لازم جزو نہیں ہے کہ ضرور مصافحہ کیا جائے، اور نہ ہی ہمارے ہاں اس کا کوئی التزام ہے۔ ہاں اگر کوئی لینا چاہے تو عدم جواز بھی نہیں، اور یہ ایک مزید اچھی بات ہے کہ جب لوگ آپس میں ملاقات جائز ہے تو امام صاحب سے بھی مل لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے تو نیکیاں مل جائیں گی، تو اس میں اس لحاظ سے کوئی حرج اور قباحت نہیں۔ ہاں اس کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھی جائے تو نماز کے بعد سلام لینا لازم ہوتا ہے، تو یہ دین میں تصور نہیں ہے ایسا کہ وہ التزام ہو کہ ہر نماز کے بعد مصافحہ جس میں لازم کر دیا گیا ہو، لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سلام لیتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صرف چند سوالات کے جوابات ابھی ہو چکے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، ہمارے اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرما، حاضرین کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق میں ہمیں نئی زندگی کے حصول کا طریقہ عطا فرما، اور اس طریقے کو جو ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے حضرات نے خواتین نے شرکت کی ہے سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، انہیں دین کی خدمت کے لیے پڑھ کے کامیابیاں پا کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے بچے روزگار کے سلسلہ میں بیرون ملک ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے بچوں کو وہاں سے تو عافیت کے ساتھ اپنے کاروبار میں برکتیں دے، اور ہر قسم کی بے راہ روی سے بچا، ان جگر پاروں کو محفوظ فرما، اور ان کو صحت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ وطن واپسی کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے احباب اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے احباب اس وقت موجود ہیں، حضرات اور خواتین کے دلوں میں جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، سب کو اپنی مغفرت کا حصہ عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، اور سب کی دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ ملک کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔